بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ملک میں جشن یوم آزادی کا ماحول ہے۔ ہر طرف مختلف اسکولوں میں، درسگاہوں میں جشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ان تمام بزرگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر ہمارے اس ملک کو آزاد کیا اور ہمیں ایک آزاد فضا میں زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ ہمارا یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، یہاں کرسچن بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ بھی رہتے ہیں اور دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی سب سے بہترین مثال یہی ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے اس بھائی چارگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے اس ملک کے اکثر باشندے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان میں اتحاد رہے۔ اس آزادی کو ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ منائیں اور ہم ان جتنے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے یاد کریں اور ان کو شردھانجلی کہیں اور ان کے لیے اچھے کلمات کہیں، تاکہ بہت سارے وہ نام جن کو ہم جانتے ہیں اور بہت سارے وہ نام جن کو ہم جانتے نہیں، وہ سب اس ملک کے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے لیے ایک اچھا ماحول فراہم کیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں یہاں کا ہر باشندہ، ہر بچہ، ہر بچی تعلیم یافتہ ہو جائے، اس کی فکر کریں اور یہ غور کریں کہ یہاں رہنے والا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے، وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھوکا نہ سوئے، اس کی فکر کریں۔ اور ایسے ہی علاج کے سلسلے میں بہت سارے بیمار ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، تو ہم ان کے علاج و معالجے کا انتظام کریں تاکہ ان کی زندگی ہنسی خوشی سے گزرے۔ اور بہت سارے وہ نوجوان جن کے پاس جاب نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ان کی مدد کریں تاکہ یہ ملک ترقی کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے۔ یہی پیغام ہے جشن یوم آزادی کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے ترقی کی طرف آگے بڑھیں گے اور اس ملک کو پہلے مقام پر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہمارے ملک کے تمام باشندوں کو دل کی گہرائیوں سے جشن یوم آزادی کے اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے اس ملک پر بری نظروں سے حفاظت فرمائے اور اسے ترقی کی طرف لے